کہ تم لوگ ایک دوسرے کے بدترین دشمن ہو. ابھی میں تمہیں آسمانوں پر بتا رہے ہیں. اور ایک دوسرے کی چالوں سے بچ کے رہو, زمین پر اتر جاؤ. اور سورہ بقرہ میں کیا فرمایا اللہ نے؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری بھی لے لیا. اے آدم, اب زمین پر آپ بھی اتر جائیے, سارے کے سارے مل کر. آپ کی نسل میں بگاڑ آئے گا 3 چیزوں کی وجہ سے: شیطانی وسوسے, دنیا کی رنگینیاں, خواہشات نفس. اور جب آپ کی اولاد بہکے گی, بھٹکے گی, راہ راست سے, صراط مستقیم سے دور چلی جائے گی, ہم پیغمبروں کو, کتابوں کو مبعوث کرتے رہیں گے, نازل کرتے رہیں. اور جو آپ کی اولاد میں سے ان کی پیروی کرے گا, اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی خوف ہے, نہ آخرت میں کوئی سزا ہے. اس کے برخلاف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اب رہی بات وہ لوگ, آپ کی آنے والی نسلوں میں جو لوگ میرے نبیوں کا انکار کریں گے, کتابوں اور تعلیمات کا انکار کریں گے, یہ لوگ دوزخی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اپنی اولاد کو, ہم آنے والی نسلوں کو, اپنے نوجوانوں کو ہم سمجھائیں. اللہ تعالیٰ نے زمین ایسی اجاڑ نہیں بنائی تھی, بلکہ زمین میں پورا بندوبست کر کے رکھا تھا. اللہ ہم سے فرما رہا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. تمہاری معیشت کا, تمہاری اکنامی کا, تمہارے رزق کا پورا بھرپور بندوبست کیا ہے. روٹی, کپڑا, مکان. اسلام دیتا ہے ہر چیز. یہ خالق کائنات ہر چیز دیتا ہے. اور آدم علیہ السلام کو وہ یہ کہتے ہوئے بھیجا گیا, زمین میں جائیے اور اپنی آنے والی نسل کو ہوتا ہے فیہا تحیونا, فیہا تحیونا وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. یہیں رہنا ہے, یہیں مرنا ہے, اور زمین میں رل مل جانا ہے, یہیں سے نکالے جاؤ گے. لیکن یہ پہلا انسانی جوڑا جو مٹی سے بنا تھا, اب ان کی جو نسل دنیا میں آئے گی وہ مٹی سے نہیں ہوگی. وہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ہم نے ملے جلے پانی سے ان دونوں کو پیدا کیا ہے. اللہ پوچھ رہا ہے انسان کس سے پیدا ہوا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی, ہم نے تمہیں پانی کی بوند سے پیدا نہیں کیا, پھر اس بوند کو ہم نے کیا کیا؟ ثم کان علقہ فخلق فسوی, اسے پھر خون کی بوند گوشت کے لوتھڑے میں, پھر اس میں ہڈیاں, اس پر جلد چڑھا کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھ کر دنیا میں نئی شکل میں تمہیں لے کر اللہ تعالیٰ نہیں آیا. اور انہی سے ہم نے کیا کیا؟ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اب ان میں ہم نے وہی تفریق رکھی ہے کہ میل فیمیل بنا کر بھیج دیا. بہت ساروں کو اولاد ہوتی ہے, لڑکے ہی لڑکے, بعض ساروں کو لڑکیاں ہی لڑکیاں, بعض کو یزوجہم ذکرانا و اناسا, بعضوں کو اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیاں ملا کر دیتا ہے. وہ یجعلہم عقیما, اور کسی کو نہیں دیتا, باوجود یہ کہ میاں بیوی فزیکلی فٹ ہوتے ہیں. تو ایک بات سمجھائیے اپنے بچوں کو کہ آج جو فحاشی نظر آ رہی ہے دنیا جہان میں, اور وہ ہمارے جیبوں تک پہنچ گئی ہے. گھر کی دہلیز نہیں کہہ رہا ہوں, جیب کہہ رہا ہوں میں. میرے اور آپ کے جیب میں جہاں پر موبائل ہمارے رکھے ہوئے, ہمارے بچوں کے, لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں کوئی ہوں. اب تو 3 سال کے 2 سال کے بچوں کو ہم موبائل دے کے بٹھا دیتے ہیں. ابھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کھیل میں ہیں. لیکن جیسے جیسے شعور آتا جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ کیا چیز دے کر ہم نے ان کو کیا سکھایا اور کیا کس خرابی کی طرف انہیں ہم نے خود لگایا. ہر چیز کا استعمال ضروری ہے,
لیکن اتنا ضروری نہیں ہے کہ وہ بغیر عمر کا خیال کیے کہ وہ تمام فیسلٹیز اور سہولتیں ان تمام چیزوں کو دے دیا جائے. دیں تو اس سے پہلے احساس دلائیں کہ خیر اور شر کیا ہے. اور یہ بچوں کو پتا ہے. چھوٹا بچہ گھر میں ہے, ماں سے آیا, کپڑا اتارا اور سیدھا باتھ روم میں گھس گیا. اتنے میں کوئی مہمان آ گئے. اب اسے نہیں معلوم, لڑکا ہو یا لڑکی, اب باتھ روم سے نکل کر آیا, اب اچانک کپڑے تو اتار کے گیا تھا یہاں پر. اب سیدھا نئے مہمان کو دیکھ کر اس کا ہاتھ کہاں جاتا ہے؟ اپنے چھپانے, اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو یہ کس نے سکھایا اس کو؟ کس نے سکھایا اس کو؟ یہ حیا اور شرم فطری ہے. تو موٹے موٹے باتوں کے ذریعے ان کے ذہن میں خیر اور شر کی باتیں ڈالیں, اور اپنے گھروں میں احتیاط رکھیں. اپنی لڑکیوں کو چست لباس خدا کے لیے کبھی مت پہنائیے. دیکھنے میں بڑی بچی گڑیا کی طرح, ڈال کی طرح نظر آئے گی, ڈھیلا ڈالا. لیکن آج کل کے بچوں کو اسٹچ, ایسے تنگ کپڑے کہ پورے جسم کی ساخت نظر آ رہی. اب آپ بچپن سے کسی کو یہ عادت ڈالی جائے اور بڑے ہونے کے بعد اچانک روک دیا جائے تو ان کو کیا ہو؟ پھر یہ پرائمری اسکول میں نرسری سیکشنز کے اندر یہ لڑکے لڑکیوں کو ملا بٹھانے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے. کئی سالوں تک لڑکا لڑکی چھوٹے چھوٹے آپس میں بات کر رہے, اچانک ہم نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں بھائی آئندہ سے کسی لڑکے سے بات نہیں کرنا. اب ان پر بعضوں پر تو ضد تاری ہوتی ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ ان چیزوں کو بہت احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ انسانی سیکسول لائف پر شیطان نے حملہ جنت میں کیا تھا, اور انسان کو برہنہ کر, عورت اور مرد کو برہنہ کر دیا تھا. اور آج یہ چیز آپ کو دنیا میں اطراف میں ہر جگہ نظر آ رہی. کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے بیچز کو دیکھ لیجئے آپ. ایشیا میں ابھی بھی پھر بھی بحال ہے کہ جسم پر تھوڑا بہت کپڑا رہتا ہے, سطر رہتا ہے. واٹ اباؤٹ یورپ, فورن کنٹریز, ویسٹرن؟ آپ کو معلوم ہے چند سال پہلے G8 کی میٹنگ ہوئی تھی. ایک یورپین ملک کو چنا گیا اور وہاں پر ایک بڑی 5 اسٹار ہوٹل کو بک کیا گیا. 8 ممالک کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس وہاں پر آئیں گے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس ہوٹل کے قریب میں جو بیچ ہے وہ ایسا بیچ تھا جہاں پر انسان فطری لباس میں جاتا ہے بغیر کسی کپڑے. اب یہ چونکہ معاملہ سیکیورٹی کا تھا اس لیے چند دنوں کے لیے وہ بیچ پر پابندی لگا دی. بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا, ہنگامہ کر دیا گیا اس ملک والوں نے کہ آپ چند لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے عام انسانوں کے حقوق کی پامالی کر رہے ہیں. یہ حقوق ہے سمجھتے ہیں, وہ انسان کا برہنہ ہو کر گھومنا یہ انسانی حق ہے سمجھتے ہیں. جرمنی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں پر تو ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر تقریباً 20 سے 40 لاکھ انسان, عورت, مرد, بچے, بوڑھے, فیملیز وہاں پر برہنہ رہتی ہے, فطری لباس میں رہتی ہیں. اب بتائیے پھر اب انسانوں کی اور جانوروں کی زندگی میں فرق کیا رہ گیا؟ کون کس کا احترام کرے گا؟ بچے ماں کا احترام کریں گے, لڑکے بہنوں کا احترام کریں گے, بیٹیاں باپ کا احترام کریں گی. کون کس کا احترام کرے گا؟ اور اس کو ہم فیشن سمجھ رہے ہیں. معاف کرنا, امت مسلمہ کے مردوں کا بھی یہ حال ہے. ان میں سے اکثر و بیشتر کو ذرا پارٹیوں کے اندر آپ دیکھیے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یا خواتین پر سے جو نظریں ان کی پڑتی ہیں, کیا بہترین لباس میں آئی ہیں, کیا ڈیزائن ہے, کیا کٹنگ ہے, کیا فٹنگ ہے اس کی. اور جب گھر جاتے ہیں تو وہ تو خاتون تو ایک نظر بھاتی نہیں ہے. یہ ڈھیلے ڈھیلے ڈگلے ڈگلے لباسوں کے اندر ان کو دیکھو وہ کیسے اچھے کپڑے پہنتی ہیں.
تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں بھی بازار میں آ جائیں؟ عورت کا لفظ جو استعمال ہوا اس کے معنوں پر کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ چھپائے جانے والی چیز. اور عورت کا پورا جسم ستر ہے، پورا جسم ستر ہے. مرد کا ستر تو صرف ناف سے گھٹنے تک چھپانے کا حصہ ہے ستر. عورت کا صرف چہرہ کھلا رہ سکتا ہے، کلائی کے نیچے ہاتھ، ٹخنے کے نیچے پیر، یہ ستر کے باہر ہے. بقایا بال سے لے کر پورا جسم ستر ہے. اس کی ساخت کا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے. آج شیطان نے وہ تمام چیزیں دور کر دی مسلم معاشرے سے. آج کوئی مسلم خاتون برقع پہن کر نکلتی ہے تو فقرے کسے جاتے ہیں، ڈولا چلے آ رہا ہے، ہلتا جلتا قبرستان ہے، کیا کیا جملے کسے جاتے ہیں. یورپ میں بھی آپ نے کبھی غور کر کے دیکھا؟ انتہائی سردی کے موسم میں مرد تو پورے لباس میں آئے گا، انڈر گارمنٹ سے لے کر اوپر 3 پیس سوٹ، کوٹ، سوٹ کا کوٹ ہے، اوپر اوور آل بھی الگ ہے. البتہ بیگم ان کے ساتھ آ رہی ہیں تو منی اسکرٹ کے اندر ہے، ان کو بیچاروں کو سردی نہیں لگتی. حالانکہ عورت کی جلد بہت سینسیٹیو ہوتی ہے، عورت ہوتی نازک ہے، مرد کی طرح بگڑ نہیں ہوتی. ان کو جسم بتانا ہے، مرد کو چھپانا. یہی چیز کھیلوں کے میدان میں دیکھ لیجئے، مرد کھیلے گا پورے لباس میں. کرکٹ کا دیکھ لیجئے میچ، اور وہی ٹینس کا بتائیے کسی لڑکی کو کھیلتے ہوئے. ہاکی لے لیجئے، فٹ بال لے لیجئے. آخر کیوں؟ ایک خاص عمر کے بعد میں لڑکوں میں جو تبدیلی آتی ہے، لڑکیوں میں جو تبدیلی آتی ہے، اگر ہم اس کو اسلامی طور پر انہیں بچپن ہی سے سمجھانا شروع کریں، یہ فتنے فساد نہیں ہوں گے. بہرحال یہ پہلا آمدہ. اب نیچے آ گئے، اب اولاد ہو رہی ہے. روایات کے مطابق جوڑا ٹوئنس ہوتے ہیں، ایک بیٹا ایک بیٹی. پھر اگلے سال بیٹا بیٹی. اب پہلے بیٹے کا نکاح ہوتا ہے دوسری بیٹی کے ساتھ، پہلی بیٹی کا نکاح ہوتا ہے دوسرے بیٹے کے ساتھ. اب یہ اللہ کا قانون ہے. اب حکم تھا اس لیے کہ دو جوڑے نہیں بنا کے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ، ایک ہی جوڑا بنا ہے. آدم و حوا علیہ السلام کا ایک ہی انسانی جوڑا بنا ہے. اب انہی کی اولاد میں سے اس زمانے میں اللہ نے حلال کیا تھا. ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے لیکن آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس جوڑے کا نہیں ہوگا جو ایک وقت میں پیدا ہوگا. وہ اب لوگوں نے کیا قصے کہانیاں بنائے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یہ دنیا کے مختلف عقیدے والوں ہیں، اور یہ مختلف عقیدے انسانوں کے گھڑے ہوئے، اور نبیوں نے جو تعلیم پہنچائی ہے. 1,24,000 نبی ہر قوم میں آئے ہیں. آج دنیا میں جہاں بھی سلیم الفطرت لوگ ملیں گے، اچھائیاں ملیں گی، نیکیوں پر بات ہوگی، یہ وہی تعلیمات ہیں جو 1,24,000 نبی لے کر آئے تھے. ان کی تعلیمات کو تو لوگوں نے مسخ کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہترین بندوبست کر دیا اپنی کتاب کی حفاظت کا، اپنے نبی کی سیرت کی حفاظت. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف امتیوں سے کہہ دیا تھا، ترکت فیکم شیئین لن تضلہما. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی. اور یہ چیز غیروں کی نگاہ میں کھلتی ہے. وہ عورت کو بغیر لباس کے دیکھنا چاہتے ہیں، ہم عورت کو ساتر دیکھنا چاہتے ہیں. لہذا یہ فتنہ آج کا نہیں، ہزاروں سال پرانا ہے کہ ایک بھائی کو وہ بہن پسند آ گئی جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا تھا، وہ چاہتا کہ اس سے شادی کرے، اس لیے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. یہ گھڑی ہوئی بات ہے. اس کے برخلاف قرآن مجید سورہ مائدہ اللہ کیا فرما رہا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بالحق. آدم کے دونوں بیٹوں علیہ السلام کا ذکر سنائیے پورے حق کے ساتھ. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا
اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں سے قربانی طلب فرمائی. نبی کے بیٹے ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے، ایک ہی باپ کی پرورش میں، سرپرستی میں جوان ہوئے ہیں، بڑے ہوئے ہیں. اب بچوں سے تو قربانی طلب نہیں کی جائے گی. جوان سمجھدار جو ہوتے ہیں انہی سے طلب کی گئی. اب دیکھیے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود مزاجوں کا جو تنوع ہے، چینج ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، اور یہ بنایا ہوا نہیں ہے کسی کا، ہوم میڈ نہیں ہے، یہ فطرت نیچر ہے. ہر ایک کا ایک مزاج ایک الگ انداز میں بنایا گیا، اس کا ٹیسٹ، اس کا کھانے پینے کا انداز، اس کی پسند ناپسند، ایک ایک چیز میں، کپڑے میں، لتے میں، ڈیزائننگ کے اندر، ہر چیز کے اندر تنوع ہے. اب دو بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے، کیا خیال ہے آپ کا؟ حضرت آدم نے دونوں بیٹوں کی الگ الگ تربیت کی ہوگی، ایک کی انگلش میڈیم کے اعتبار سے، ایک کی اردو میڈیم کے اعتبار سے، یا عربی میڈیم کے اعتبار سے. دونوں کے باپ ہیں. حضرت حوا دونوں کی ماں ہے. بچپن سے خیر کیا ہے، شر کیا ہے بتا رہی ہیں، جنت کی باتیں بتا رہی ہیں، دوزخ میں کیا سزا ملے گی وہ بتا رہے ہیں، تمام بتا رہے ہیں. اب اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ دونوں مل کر میرے دربار میں قربانی پیش کرو اور میدان میں لا کے رکھ لو. اب ایک بچہ جو فطرتاً نیک تھا، اس کو بڑی مسرت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ طلب فرمایا ہے. ڈھونڈا، محنت کی، جستجو کی، اچھے سے اچھی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی، لے کر آ کے رکھ دیا. اب وہی دوسرے برخوردار ہیں. اب ان کا حال یہ ہے کہ صاحب یہ آج کے ٹرمینالوجی میں پہلے سے اتنا بزی ہوں، یہ کہ اللہ میں میرے پاس مصیبت ڈال دی ہے. کس کے پاس ٹائم ہے یار؟ حد سے زیادہ مصروفیت ہے اس کے اندر. ابھی اللہ میں کے لیے کوئی چیز چاہیے، ان کو کیا چاہیے؟ جو چاہیے انہوں کن کہیں گے، مل جائے گی ان کو. مجھ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال یہ تمام الفاظ اس نے کہے تو نہیں ہوں گے، لیکن ذہن، انسانی ذہن ہے نا، اور شیطان کا وسوسے نہیں ڈالتا. شیطان کا کام ہی ہے. بہرحال بادل ناخواستہ جو ہاتھ لگا لا کر سامنے رکھ دیا. اب آپ کے خیال میں اللہ تعالیٰ نے کون سی قربانی قبول فرمائی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو یہاں پہ وضاحت نہیں کرا، بیٹوں کے نام نہیں دیے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. دو میں سے ایک بھائی کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی، دوسرے کی نہیں کی. شیطان نے یقیناً وسوسہ ڈالا، یہ دوسرے بھائی میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں؟ بھئی ایک چیز وہ بھی لایا، ایک چیز میں بھی لایا. اب اس زمانے میں تو ویلیو نہیں تھی. وہ سونا لایا ہے، میں چاندی لایا ہوں، کون سی زیادہ کاسٹلی ہے؟ لانے کو وہ بھی لایا، میں بھی لایا، پھر کیا بات ہے میری کیوں قبول نہیں کی گئی؟ اس میں کیا ایسے سرخاب کے پڑ جڑے ہیں؟ اور میں نے جو چیز پیش کی اس کے اندر کیا برائیاں تھیں جو اللہ نے قبول نہیں کی؟ پھر اندر سے نفس اس کا اکساہٹ ڈال رہا ہے. یہ تمہارے بھائی میں ایسے کیا نئی چیز ہو گئی کہ وہ اللہ کا محبوب بن گیا اور تمہاری چیز کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا؟ بے اختیار منہ سے نکل گیا، قال لأقتلنک، میں قتل کر دوں گا تجھے. دیکھیے یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے جو انسان کی عائلی زندگی پر ہے، فیملی لائف. اب وہ فیملی لائف ایک خاندان کی ہو، قبیلوں کی ہو. دیکھیے ہم شروع کہاں سے ہوئے؟ ایک عورت اور مرد سے. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. یہ جو دنیا پھیلتی گئی ہے، پھر الگ الگ رنگ روپ کے انسان پیدا ہوتے چلے گئے ہیں. سوچ کے دیکھو اس بارے میں. ورنہ ماں باپ تو ان کے اوریجنل تو ایک ہی ہیں. وہاں پر مزاجوں کا فرق آ گیا، اور صرف بات سوچنے تک نہیں رہی
بلکہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. انسانی جذبے. زمین پر پہلا قتل انسان نے انسان کا کر دیا، اور اسی چیز سے ڈر رہے تھے فرشتے ملائکہ. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. وہ جملہ یاد کیجئے سورہ بقرہ کا. پروردگار ایسے کو آپ زمین میں بھیجیں جو زمین میں جا کر فساد کرے گا، خون کی ندیاں بہا دے گا. فساد. آپ کو جاننا چاہیے اس زمین پر جو اناج غلے ترکاری اگتے ہیں، سمجھنے کے لیے 100 انسان زمین پر زندہ ہے تو 110 کے لیے 110 کی غذا اگتی ہے. تو پھر اس کے باوجود یہ بھکمری، یہ غربت، ایک ایک وقت کے کھانے کے لیے ہاتھ پھیلانا، بھیک مانگنا، یہ دنیا میں کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ سسٹم آف ڈسٹریبیوشن کرپٹ ہو چکا ہے. تقسیم کا نظام اتنا خراب ہو گیا ہے کہ مالداروں کے گھروں میں آپ کو کتے، بلیاں، جانور بہترین غذا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کے قرب و جوار میں رہتے ہوئے انسان وہ راتوں کو انتظار کرتے ہیں، ان کے پاس پارٹی ختم ہوگی، بچا کچا کھانا لے جا کر پیچھے بیک یارڈ میں ڈرمز میں ویسٹ باکسز میں ڈالا جائے گا، وہ اس سے چن کر کھائیں گے. آپ کے اطراف میں دیکھ لیجئے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. آپ اطراف کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مسلمان اپنے گھروں میں بات کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ہیں ہمارے گھروں میں دعوتیں ہوتی ہیں، ہم اپنے کام کاج کرنے والوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں، ذرا ٹھہر جاؤ بھائی، ذرا ٹھہر جاؤ، سب کھانے کے بعد کھانا. یہ ڈائلاگ نہیں بولتے ہم. بہرحال ایک انسان نے دوسرے انسان کا قتل کر دیا. بھائی کی لاش سامنے پڑی ہے. جاؤں گا، ابا پوچھیں گے کیا ہوا میاں، کہاں ہیں بھائی صاحب، کیا ہیں، کیا جواب دیں گے؟ البتہ دوسرے بھائی نے جب یہ سنا کہ بھائی مجھے قتل کرنے والا، تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی صرف سن کر تمہاری زبان سے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا. اب اگر تم کو قتل کرنا ہو تو تم کرو، تاکہ تم اپنا گناہ اور میرا گناہ سمیٹو اور دوزخ کے آدمی بن جاؤ. تم صرف دھمکی دینے پر ہم احتیاطاً کسی پر حملہ کر کے قتل نہیں کر سکتے. حضرت علی کی شان میں ایک آدمی نے سامنے کھڑے رہ کر دھمکی دی، دھمکی دیتے ہوئے کہا آپ کو میں قتل کر دوں گا. تو آپ کے مشیر بازو تھے، کہا کہ امیر المومنین خلیفہ ہیں وقت کے، چھوڑ دیں گے آپ؟ کہا کہ کیا تمہاری کیا رائے ہے، کیا کرو اس کو؟ یہ مجھے زبان سے قتل کر رہا ہے، تو میں اسے پریکٹیکلی عملی طور پہ قتل کر دوں، اسے گردن مار دوں اس کی. جب تک کوئی عملی اقدام نہ کرے گا ہم کارروائی نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں شہادت بھی ان کی فجر کے لیے نکلے ہیں، ابن ملجم نے حملہ کر دیا اور پھر شہادت واقع ہو گئی. ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہو؟ سامنے لاٹ پڑی ہے. اب ابا کو کیا جواب دوں گا؟ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض. کوا اتارا آسمان سے. اب وہ کوا آ کر سامنے بیٹھ گیا. ایک آدمی زندہ بیٹھا ہوا ہے، شرمندہ ہے، افسوس میں ہے کہ میں نے جذبے میں آ کر اپنے بھائی کا خون کر دیا ہے. اب ابا امی پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان کو؟ اور یہ قتل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میرا بھائی مجھ سے آگے بڑھ گیا تھا. اور آج دنیا میں ریس چلی ہے، ملکوں میں ریس چلی ہے. ملک چلاتے کون ہیں؟ واٹ ڈو یو مین بائی کنٹریز؟ ہم جیسے انسانی چلاتے ہیں نا بھائی، یا کوئی روبوٹ ہیں وہ لوگ، یا ان میں کچھ سرخاب کے پر لگے، کھاتے پیتے نہیں وہ.
دنیا میں کتنے سپر پاور بن جائیں، ان کے چلانے والے پریسیڈنٹ بن جائیں، رات میں جو کھایا تھا صبح میں نکالنے کے لیے کہاں جائے گا؟ واش روم کو۔ ہاں غریب ہوگا، کسی جنگل کی طرف جا کر ٹیلے کے پیچھے، جھاڑ کے پیچھے بیٹھ جائے گا۔ بڑا ہوگا تو بقول رشید احمد صدیقی کے، آدمی کے بڑے ہونے کی پہچان آج کے دور میں اس کے بیت الخلاء سے لگائی جاتی ہے کہ بیت الخلاء گھر میں کتنا قریب ہے۔ آپ لوگ بھی یاد کیجئے، اپنے بچپن کو یاد کیجئے، اپنے ابا کے بچپن کو یاد کیجئے، ان سے پوچھئے کیا تھا تو معلوم ہوا گھر میں بھی تھا تو بڑے دور کونے کے اندر تھا۔ بلکہ آج بھی دیہاتوں میں لوگ صبح ہی اٹھ کر جنگلوں کی طرف جاتے ہیں، اور آج ماسٹر بیڈ روم اور ماسٹر بیڈ روم کے کونے کے اندر بیت الخلاء ہے۔ وہاں پر ہم نے ہر چیز کو قریب کر لیا۔ آپ آدم علیہ السلام کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، لاش سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اب کوے نے اتر کر زمین، اپنی چونچ سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، ڈیمانسٹریٹ کر کے بتا رہا ہے۔ گڑھا بن گیا، ایک لکڑی لی، اس میں ڈالے، پھر اپنے پنجوں سے مٹی برابر کرنی شروع کی۔ ذری دیر میں وہ گڑھا جس میں لکڑی کی چھوٹی سی لکڑی ڈالی گئی تھی وہ چھپ گیا۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو بڑا تعجب، افسوس ہو، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ارے میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں، میں تو سوچتے بیٹھا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں تو چھپاؤں کیسے؟ کوے نے آ کر مجھے سکھایا ہے کہ زمین کھودی جائے، دفنا جسم کو یا کسی چیز کو دفنا دیا جائے، چھپا دیا جائے، مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں۔ وَأُوَارِيَا سَوَتَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، بڑا شرمندہ ہوا، بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے وہ آدم کے اس بیٹے کے کھاتے میں ایک حصہ لکھا جائے گا۔ اس لیے ذرا سوچ سمجھ کے میں اور آپ زندگی بسر کریں اور دنیا والوں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ ہم جتنی نیکیاں کر رہے ہیں اس پر جتنے لوگ عمل کریں گے اتنا ہی ثواب ہمارے کھاتوں میں ملے گا، اور جہاں کہیں کمزوریاں، کوتاہیاں، خامیاں، گناہ سرزد ہوں گے اور اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کوشش کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی گناہ ہمارے کھاتوں میں بھی لکھا جائے گا۔ اور خاص طور پہ اولاد کے لیے ماں باپ ہمیشہ ماڈل رول ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے، بننے کی کوشش ہم کریں۔ یہ تمام چیزیں اپنے ذہنوں میں رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ قرآن لے کر بیٹھیں، سمجھائیں ان آیتوں کو ان مقامات سے گزر کر کہ یہ کائنات الٹپ نہیں بنی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو نے یہ کائنات عبث فضول نہیں بنائی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، اب سمجھ میں آ رہا ہے، تیری کتاب سے جڑ کر، تیرے نبی کی سیرت کو سن کر، پڑھ کر انشاءاللہ اب اس پر عمل کریں گے، ہمیں دوزخ سے بچا لے۔ اس چیز کے پیش نظر ہم دین سیکھنے کی یہ کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا، انسانی زندگی میں شیطان کا پھیلایا ہوا تیسرا وسوسہ اور فتنہ۔ پہلا فتنہ انسانی زندگی کے جنسی حصے پر اس نے حملہ کر کے عورت اور مرد کو ننگا کر دیا، اور آج دنیا میں ہم برائیاں دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا انسانی زندگی میں قتل و غارت گری، خاندانی عائلی زندگی میں، فیملی لائف۔ اب فیملی بہت بڑھ چکی ہے، اس وقت ایک جوڑا تھا، ان کی اولاد ہو رہی تھی، اب فیملی بہت بڑھ چکی ہے، اس وقت دنیا میں 700 کروڑ انسان زندہ ہیں۔ پھر یاد دلا دوں میں آپ کو، اپنے آپ کو اور آپ کو، یہ 700 کروڑ انسان آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مجھ میں اور آپ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں پیدا کیا اور کسی کو رام، پیٹر، کرتار سنگھ ان لوگوں کے گھروں میں پیدا کیا، کہ وہ تو دین سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں لگا کر تحقیق کریں، معلوم کریں اسلام، اور پھر جنت میں جائیں، اور آپ اور میں پیدا ہو جائیں، کلمہ پڑھیں اور جنت میں چلے جائیں، چاہے زندگی میں ہمارے اعمال اسلامی طریقے کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ ہم پر اور آپ پر ذمہ داری اللہ نے یہ عائد کیا کہ یہ پیغام ان لوگوں تک اب جو پھیل چکے ہیں دنیا میں، اسلامی تعلیمات میں
کو بھول چکے ہیں، اپنے اپنے نبیوں کی تعلیمات وہ فراموش کر چکے ہیں، کتابیں ان کے پاس سے گم ہو چکی ہیں، نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس سے کھو گئی ہیں، اب ان کو یاد